نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ پاک کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں تو اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ ہم انتہائی مبارک مجلس میں اللہ کی توفیق سے حاضر ہیں۔ اللہ میری بھی بخشش فرما دے، اللہ آپ سب آنے والوں کی بھی بخشش فرما دے۔ آج کا ہمارا یہ سالانہ روحانی اجتماع حضرت ابا جی نور اللہ مرقدہ بلا شبہ جن کا تعلق ہر بیت والے ساتھی سے اپنی اولاد جیسا تھا۔ یہ میں بات کسی جذبے کی بنیاد پہ نہیں کر رہا۔ مجھے ایک دن فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں صبح و شام تم لوگوں کو دم کرتا ہوں۔ حضرت ہمیں دم کرتے تھے بچے صبح و شام۔ میں کس کو دم کرتا؟ میں نے کہا جی آپ ہمیں کرتے ہیں؟ کہتے نہیں، میں اپنے دم میں سب سے پہلے اپنے بچوں کی نیت کرتا ہوں، پھر اپنے بچوں کے بچوں کی نیت کرتا ہوں، پھر آپ کے تایا ابو کے بچوں کے اور پھر ان کے بچوں کی نیت کرتا ہوں، پھر میں اپنے بیت والے سارے ساتھیوں کی نیت کر کے ان پر دم کرتا ہوں۔ یہ شفقت اور محبت یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت اور رحمت کا پرتو۔ اللہ پاک حضرت کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ آمین۔ اور ہم سب ان کا صدقہ جاریہ۔ دیکھو بھائی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر ایک بات فرمائی کہ اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ زندہ رہنا ہوتا تو وہ صرف لوگوں یہ ذات تھی جو رہتے تھے۔ اگر یہ پردہ فرما رہے ہیں تو ہم نے بھی ایک دن پردہ کر دیا۔ لیکن جب تک ہماری آپ کی زندگی ہے ہم نے اللہ پاک سے مدد مانگ کر اس کام کو، اللہ کی اس محبت و معرفت کے پیغام
اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت اور تعلق کو انشاءاللہ 4 چاند لگا۔ ہمارے آج کے اس اجتماع کی آپ جو مرضی سمجھتے ہوں، لیکن میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں قبولیت کی جو بڑی نشانی وہ میرے دائیں اور بائیں بیٹھے یہ 2 مشائخ ہیں۔ سے پہلے استاد العلماء والمحدثین شیخ الحدیث حضرت مولانا منیر احمد منور صاحب مدظل العالی، جو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے طالب علمی زمانے سے ساتھی بھی، دوست بھی، اور بہت سے امور میں مشاورت کے لیے بھی انہی کا حضرت انتخاب فرماتے تھے، فرما رہے تھے سرپرستی تو انہوں نے ہماری کر دی۔ بزرگوں کی دعاؤں کے بغیر، بڑوں کے سر کے سائے کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ اسی طرح ہمارے حضرت جانشین فقیہ العصر جن کے بارے میں ابا جی رحمۃ اللہ علیہ مجھے کوئی عجیب حضرت کا انداز تربیت تھا، بہت سارے تو واقف ہیں مزاج سے، بہت سارے مزاج سے واقف ہیں۔ حضرت کا بڑا عجیب انداز تربیت، بہت تھوڑی عمر سے ہر بات ایسے ہی رات کو میرے ساتھ چھڑ بطور مشورہ، جو بہت بعد میں جا کے احساس ہوا کہ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مشورے کی عادت ڈالا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ مجھے کیوں بتا رہے ہیں، میں نے کیا کرنا ہے، طالب علم۔ تو حضرات کا تعارف بھی کراتا تھا، مشائخ کا، علماء کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے بااعتماد لوگوں کا۔ مجھے کئی دفعہ فرمایا کہ بیٹے آپ کو پتہ ہے میرا اور حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کیسا تھا؟ میں کہا جی پتہ ہے۔ فرمانے لگے مفتی عبداللہ صاحب جو ہے نا، یہ اپنے والد صاحب کے صحیح علمی اور روحانی وارث ہے، یاد رکھنا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ساتھیوں کا، ان بزرگوں کا یہاں تشریف لانا، ہماری سرپرستی کرنا، دل سے خوشی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہمارے اجتماع کی، آپ کی، میری آمد کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ اللہ پاک بڑے کریم ذات ہے، بڑی مہربان ذات۔ اللہ کے کرم اور اللہ پاک کی عنایتیں وہ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم پر اپنے کرم اور عنایتوں کی ہمیشہ بارش رکھے۔ تو جس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک رشتے اور محبت میں جوڑ کر گئے، تو قرآن میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو صرف احسان ہے۔ ہم بھی انشاءاللہ عزم کرتے ہیں سارے، ہم بھی حضرت سے وفا نبھائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے کام کی شکل، ان کے لگائے گئے پودوں کو پانی دینے اور آبیاری کی شکل، یہاں ہمارے بڑوں نے ہمیں بٹھایا، اور میں ان سے یہ کہوں گا کہ اپنی دعاؤں اور توجہات سے چلانا بھی آپ کا کام ہے، ہم اس قابل نہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں۔
मालिक यही बड़े। बहरहाल शायर का एक शेर याद आ रहा है, अगर ذوق हो तो सुना। इरशाद। साकी की नवाजिश जारी है, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। सुभान अल्लाह। ये दुनिया का निजाम चलता रहेगा, कल हम भी नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, सब ने जाना। लेकिन ये अल्लाह की मोहब्बतों के पैगाम इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। इंशाअल्लाह। लेकिन देखना यह है कि हमने जिस चश्मे से पानी पीकर इस पैगाम को लिया है, हम उसी चश्मे पर लगे हुए हैं या हमने कोई और चश्मा बदल लिया। देखना है। अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह ने सारे हमारे साथी जामिया के असातिज़ा, ये हजरत के सबसे ज्यादा मोतमद साथी थे, हर मामले में मशवरा होता था। एक दफा बड़ी मजलिस में हजरत ने फरमाया कि मैंने मुझ पर हजरत अक़दस इमामुल हुदा हजरत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह मेरे मुर्शिद के इतने एहसानात हैं, अगर मेरी सारी नस्लें मिलकर भी उस एहसान को उतारना चाहे तो उतार नहीं सकती। कुछ अर्सा पहले अदब और एहतराम का आलम ये था कि अब्बा जी हजरत इमामुल हुदा रहमतुल्लाह अलैह का नाम कभी भी लेट कर नहीं लेते। इस रास्ते का पहला जीना अदब है, और जब शेख का अदब आता है तो अल्लाह इंतहा पे पहुंचाता है, और उस इंतहा का नाम इश्क है। लेकिन इश्क बगैर अदब के नहीं आता। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत नसीब करे। अब्बा जी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि लोग कहते हैं कि फला इतना जिक्र करके, इतनी रियासतें करके, इतने मुराक़बात और मुजाहिदे करके अल्लाह तक पहुंच गया। फरमाते थे बेवकूफ़ो, अल्लाह तक कोई नहीं पहुंच सकता, वो बहुत बड़ी जात है, वो बहुत बड़ी जात है, उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। इस रास्ते में लगना ही पहुंचना, मंजिल से बेगर्ज हो जाओ। मंजिल से बेगर्ज हो जाओ। हाँ, कभी उनको प्यार आ जाए तो वो खुद ही बाजू खींच के सीने से लगा लेते। बाकी कोई दावा करे कि मैं अल्लाह तक पहुंच गया, अब मैं बड़ा बुजुर्ग बन गया, अब मुझे बड़ी निस्बतें हासिल होगी, कुछ नहीं। हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत अक़दस शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह के खलीफा मजाज, हजरत मियाँ मंजूर साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ गोजरे में फैसलाबाद के। वो बैत होने जब गए हजरत अक़दस शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह, तो हजरत
بیل گاڑی پر سوار تھے اور بیل گاڑی پر بیٹھے بیٹھے ہی بیعت فرمائی. بیعت کرنے کے بعد حاجی صاحب میاں منظور صاحب رحمہ اللہ پوچھنے لگے حضرت میں اس لیے بیعت ہوا ہوں کہ میں نے سنا ہے اس راستے میں اللہ میاں مل جاتے ہیں. تو حضرت کیا کبھی کسی کو اللہ میاں ملے بھی ہیں؟ تو حضرت رائے پوری رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں سنا ہم نے بھی ہے کہ اس راستے میں اللہ میاں مل جاتے ہیں لیکن ہمیں بھی بہت اخیر میں جا کے ملے. تو یہ راستہ اللہ سے محبت کا راستہ ہے لیکن اس ہوس کے ساتھ نہیں کہ بس اللہ ابھی مل جائے ابھی اللہ مل جائے. حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے قدم ہے راہ منزل میں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. بعد میں ادب کی کر رہا تھا کہ حضرت امام الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بیماری کے ایام میں ابا جی کبھی لیٹ کر نہیں دیتے. گھر میں بھی ہوتے تو بچیوں کو بلاتے آنکھوں سے پانی جاری ہوتا اور بچیوں کو کہتے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ مجھے اپنے حضرت کی ایک بات یاد آئی ہے میں نے سنا دی. میں نے گزشتہ دنوں لاہور حاضری ہوئی حضرت امام الہدیٰ کے صاحبزادے حضرت اقدس ڈاکٹر اکمل قادری راشدی صاحب زیدہ مجدوم کو یہ بات سنائی تو انہوں نے آگے سے بتایا کہنے لگے حضرت امام الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنے مشائخ کے بارے میں یہی طرز ہے. حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے وصال کے بعد حضرت امام الہدیٰ حضرت لاہوری کے حجرے میں کبھی بھی پاؤں دراز کر کے نہیں گئے. ہماری تو خواہش ہوتی نا کہ شیخ کا کمرہ ملے اور وہاں پہ حضرت والے بیڈ ہو حضرت والے تکیے ہو اور ہم دھوتی باندھیں اور لیٹ جائیں. لیٹتے بھی ہیں بہت سارے ساتھ لیکن یہ راستہ ادب کا راستہ ہے. یہ راستہ عشق اور محبت کا راستہ ہے. ادب ہوگا تو محبت حاصل ہوگی ادب نہیں ہوگا محبت حاصل نہیں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ان مشائخ کے صدقے اپنی محبت اور معرفت نصیب فرمائے. یہ اجتماعات کا جو مقصد ہے بھائی یہ ایک تو علی کے سلسلے سے وابستہ رہنا وفا کا بدلہ وفا احسان کا بدلہ احسان اور دوسرا اسی راستے پر رہنا. وہ راستہ اللہ کی محبت و معرفت کا راستہ ہے. اللہ کریم ہے اللہ بہت مہربان ہے. اللہ پاک تھوڑی سی انسان کی محنت پر وہ عنایتیں کرتے ہیں جو کسی کے تصور میں نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو بازار میں جاتا ہے اور چوتھا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. ایک کلمہ ہی پڑھا رکھے زبانی الہی. حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے بدلے میں اس کے 10 لاکھ گناہوں کو معاف کرتا ہے 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 10 لاکھ اس کے مرتبے بلند. اتنی سے کلمہ پڑھنا اور ہم جو 10 تسبیح اللہ اللہ کی کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں ہم کو محروم رہنے لگے. حکیم الامت
حضرت مولانا شاہ شریف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ اللہ تک کوئی نہیں پہنچتا، اس کی مثال ایسے ہے جب کوئی چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جو بچہ ابھی چلنے کے قابل ہوتا ہے اور چل نہیں پاتا، چلتا ہے گرتا ہے، چلتا ہے گرتا ہے، آگے اس کا باپ کھڑا ہوتا ہے، جہاں وہ گرنے لگتا ہے اس کو سنبھال لیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا ہو گیا، کبھی نفس کے حملوں کا شکار ہو گیا، کبھی کچھ ہو گیا، جو چل پڑا ہے اللہ پھر اس کو انشاءاللہ گرنے نہیں دیتا۔ سوال قدم قدم پہ اس کی مدد کرتا۔ رات حضرت رحمت اللہ علیہ کے بہت قریبی ساتھی دوست مدینہ شریف میں 50-60 سال سے مقیم کا فون آیا۔ بڑی عجیب بات ہے، میرے لیے بالکل نئی بات ہے۔ کہنے لگے ساتھیوں سے کہیں، میری جانب سے کہیں کہ سلسلہ کوئی ختم نہیں ہوا، سلسلہ تو اب شروع ہوا ہے۔ سلسلہ تو اب شروع ہوا۔ حضرت جی رحمت اللہ نے ابتدائی محنت کر کے چلے گئے ہیں، اب اس کام کو آپ لوگوں نے لے کے آگے چلنا ہے انشاءاللہ۔ مجھے یہ بات بہت اچھی لگی، بڑے حوصلے کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس سلسلے کو، ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ جو بلا شبہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی توجہات، ان کے فیوزات، ان کی برکات کا مقصد اور مرکز ہے خانقاہ عبیدیہ، یاد رکھیے گا اکثر انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بہت پھیلائے گا، بہت بھولے گا انشاءاللہ۔ اور کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہم اپنے حضرت کے سامنے سرخرو جائیں گے، جو امانت ہمارے سپرد وہ کر گئے اور جن بزرگوں کے زیر سایہ دے کر گئے اس خانقاہ اور مدرسے کو، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی برکت سے، آپ کے حضرت جی کے خلفاء مجازین ان مخلصین کی برکت سے اللہ اس کام کو بہت ہے، یاد رکھیں گے۔ اور ان نسبتوں کا فائدہ کیا ہو؟ جو لوگ بزرگوں کی نسبتوں کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ بات ذہن میں آئی ہے۔ جن لوگوں کی نسبت مضبوط ہوتی ہے نا بھائی، ان کو اس نسبت کے صدقے میں مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے شیخ حضرت اقدس خلیفہ غلام محمد شاہ الدین پوری رحمۃ اللہ، کہہ دو رحمۃ اللہ۔ ابا جی سے یہ بات سنو، دو باتیں کہہ فرمائی۔ ایک آدمی کوئی آیا آدمی ذاکر سالک اپنے احوال بتایا تو حضرت دین پوری رحمۃ اللہ اس کو فرمانے لگے، سریکی میں، مجھے سریکی آتی نہیں ہے معاف کرنا۔ حضرت اس کو فرمانے لگے، خواب میں تو رسول اللہ کی زیارت عورتوں کو بھی ہوتی ہے، مرد بنو جاگتی آنکھوں سے حضور کو دیکھے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ شیخ کامل اور شیخ کی نسبت اس طرح کام کرتی ہے، کوئی آدمی مغرب میں مر رہا ہو اور مشرق میں اس کا شیخ ہو، اس نسبت کے بدلے وہ مرتے ہوئے اس کو کلمہ پڑھا دے، وہ شیخ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نسبت میں مضبوطی نصیب فرمائے۔ بس آپ حضرات کا میں چونکہ ہر سال
آخری موقع پر جب دعا سے پہلے میں کہیں بھی ہوتا تھا، ابا جی رحمہ اللہ مجھے بلواتے تھے اور بلوا کے فرماتے تھے کہ سب مہمانوں کو میری طرف سے کہو کہ آپ کے آنے کا شکریہ، اور اگر ہماری طرف سے آپ کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہمیں خدا کے لیے معاف کریں۔ تو میں وہی درخواست کروں گا آپ سب سے کہ ہم آپ کے شاعر شان اکرام نہیں کر سکتے، آپ جس محبت سے تشریف لائے اور یہ عزم کر کے ہم نے جانا ہے کہ انشاءاللہ خانقاہ کی جو بھی ترتیبات قائم ہیں اس کو پوری طرح اس پر عمل کرنا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ پیچھے والے نہیں بول رہے، انشاءاللہ وہ بنگلہ دیش والے نہیں بول رہے، جو آخر میں بیٹھے اور سٹیج والے تو بالکل سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اور جو حضرات کے ذمہ مجالس ذکر لگائی ہے، کچھ ایسی جگہوں سے اطلاعات آئی ہیں ان میں کمی آ گئی، بڑی ہمت کے ساتھ کام، بڑے حوصلے کے ساتھ کام۔ ہمارے جتنے کام ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، ہم نوکر ہیں، یہ صاحبوں کے کام ہیں اور اس کا ثواب صاحبوں کو ہی مل رہا ہے، اور ان کے صدقے انشاءاللہ ہم بھی بخشے جائیں گے، اتارے جائیں گے۔ کام روکنا نہیں ہے، کام کو بڑھانا ہے اور مزید بڑھانا ہے اور مزید بڑھا کر بہت مضبوط کرنا ہے۔ ابا جی سنایا کرتے تھے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت لاہوری نے بہت سارے دینی کام کیے، تقریر، تحریر، مواعظ، جہاد، سیاست، بہت سارے کام حضرت کرتے تھے، مجموعہ تھا۔ لیکن ایک بات فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے پوچھا کہ احمد علی میرے پاس کیا لے گا، تو میں کہوں گا اللہ میاں میں نے زمین پر جگہ جگہ آپ کے نام کی مجالس قائم کی۔ تو خلاصہ بھائی یہ ہے، اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ آمین اصل چیز قبول ہے کہ مرکز سے مضبوطی، تعلق فیض انہی کا ہوتا ہے جن کے مرکز سے فیض آنا، اور جو کام حضرت نے ہمارے ذمہ لگائے ان کاموں کو پہلے سے بھی زیادہ ہمت سے کرنا ہے انشاءاللہ، اور جو خانقاہ کی ترتیبات انشاءاللہ قائم ہوں پورے اعتماد کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کی مدد مانگتے ہوئے اس میں لگنا ہے۔ اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ سب یہاں سے اللہ کرے محبت معرفت اللہ کی لے کر جائے، اللہ کا تعلق لے کے جائے، سلسلے کا فیض لے کر جائے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں اور توجہات لے کر جائے، اور اللہ اس نسبت کو اتنا مضبوط فرمائے کہ جس طرح ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر گئے ہیں، جب ہمارا وقت آئے تو ہم بھی اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس سارے ساتھی 11